ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یقیناً یہ قرآن کسی دنیا دار کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ خالق دو عالم علام الغیوب غیب جاننے والے اس رب کا نازل کردہ کلام ہے جو رب دلوں پر گزرنے والے خطرات کو بھی جانتا ہے۔ اس رب نے اس کلام کو نازل کیا اور خود ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظمت والی کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اب جس کتاب میں شک کی گنجائش تک نہ ہو، اس کتاب کی کچھ آیتوں کو نکالنے کی بات کرنا یہ کسی مومن یا مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ بالکل جو مسلمان ہے وہ قرآن کی ایک ایک آیت، اس کے ایک ایک حرف، بلکہ قرآن کے ایک ایک نقطے پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ اور جس بدبخت، بدذات، ملعون زمانہ، لعنتی، منافق، وسیم رافضی، اس ظالم نے قرآن کریم کی 26 آیتوں پر انگشت نمائی کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ قرآن ایک اللہ کا سچا کلام ہے، اور قرآن کے اندر یہ 26 آیتیں جو جہاد کے بارے میں ہے، یہ 26 آیتیں نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ 26 آیتوں کو اللہ نے نازل نہیں کیا، بلکہ معاذ اللہ خلفائے ثلاثہ یعنی صدیق اکبر، فاروق اعظم اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اپنی جانب سے اپنی طاقت کے بلبوتے پر ان 26 آیتوں کو قرآن میں داخل کیا ہے۔ معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ کس قدر بڑا الزام ہے خلفائے ثلاثہ پر۔ اس ظالم کی اس حرکت میں ایک ساتھ دو اس نے گستاخیاں کی ہیں۔ ایک تو قرآن کریم کی 26 آیتوں کا انکار کر کے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو ہی گیا۔ ویسے اس کی پہلے کئی ساری گستاخیاں ام المؤمنین کے حوالے سے، صحابہ کے بارے میں گستاخیاں، اور سب سے پہلی بات یہ ویسے بھی شیعہ تو ہمارے نزدیک مسلمان ہی نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں، ہم اسے مسلمان ہی نہیں مانتے۔ اس کے باوجود بھی اس نے 26 آیتوں کا ایسے انکار کیا، اور ساتھ ہی ساتھ خلفائے ثلاثہ یعنی صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثمان غنی پر اس نے ایک گھٹیا الزام لگایا ہے۔ الزام یہ ہے کہ 26 آیتیں انہوں نے اپنی مرضی سے داخل کی ہیں، حالانکہ ایسا بالکل نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا الصحابۃ کلہم عدول، میرے تمام صحابہ عدل و انصاف کرنے والے ہیں۔ اب جو صحابہ عدل و انصاف کرنے والے ہیں، جو مسلمانوں کے خلیفہ بنے ہیں، جو امیر المؤمنین بنے ہیں، ان سے ذرہ برابر بھی یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنی جانب سے قرآن کے اندر آیتوں کو داخل کریں۔ تو ناظرین کرام، اس ظالم نے سپریم کورٹ کے اندر یہ چیلنج کیا، یہ PIL داخل کیا کہ قرآن سے 26 آیتوں کو نکال دیا جائے جو دہشت پھیلانے والی آیتیں ہیں، جو وائلنس پھیلانے والی آیتیں ہیں۔ حالانکہ قرآن اللہ کا یہ ایسا کلام ہے کہ اس کلام کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یعنی ہر خشک و تر چیز قرآن کے اندر موجود ہے۔ ساری دنیا کے علوم قرآن کے اندر موجود ہیں، اور اس قرآن کی حفاظت کے بارے میں خداوند قدوس فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس کلام کو ہم نے نازل کیا اور ہم خود اس کی نگہبانی کریں گے، ہم خود اس کی حفاظت کریں گے۔ اب آپ سوچیں کہ جس کلام کی حفاظت کا ذمہ خود خالق دو عالم نے اپنی مرضی پہ لیا ہو، اپنے ذمہ کرم پر لیا ہو، اس قرآن کے اندر کوئی رد و بدل کیا کر سکتا ہے؟ ہمارا تو یہ ایمان ہے، یہ ایقان ہے کہ پوری دنیا بھی اکٹھا ہو جائے تو قرآن میں سے ایک حرف نہ گھٹا سکتی ہے نہ بڑھا سکتی ہے۔ ارے گھٹایا یا بڑھایا کیسے جائے گا؟ کتابوں کے اندر جو موجود ہے اسے اگر کچھ ظالم اگر مل کر تحریف کرنا چاہیں، رد و بدل کرنا چاہیں تو وہ کر پائیں گے، لیکن وہ سینے جن سینوں میں قرآن محفوظ ہے، وہ کروڑوں دل جن دلوں میں قرآن کریم کا ایک ایک حرف موجود ہے، ان کروڑوں دلوں میں سے قرآن کی تبدیلی کیسے کر پائیں گے؟ ان دلوں میں سے قرآن کی ان آیتوں کو کیسے نکالیں گے؟ اللہ اکبر! یہ خداوند قدوس کا احسان ہے کہ اللہ نے اس کلام کو یاد کرنے کے لیے آسان فرمایا۔ اللہ نے خود کلام مقدس میں فرمایا ہے کہ ہم نے اس کلام کو آسان کیا ہے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ آج مسلمانوں کے لاکھوں بچے ایسے ہیں جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، جن کے دلوں میں قرآن کا ایک ایک حرف موجود ہے۔ یہ قرآن کا فیضان ہے، یہ میرے آقا کا ایک عظیم معجزہ ہے کہ قرآن کا حفظ آج دنیا کے اندر مسلمانوں کا بچہ بچہ کر لیتا ہے۔ حالانکہ
پچھلی جو کتابیں تھیں، آسمانی کتابیں جو مشہور کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل، ان کتابوں کے حوالے سے آپ جانتے ہوں گے کہ یہ کتابیں اگرچہ اللہ نے نازل فرمائی ہیں، لیکن ان کے ماننے والوں نے ان کتابوں میں تحریف کر دی، رد و بدل کر دیا، اپنی پسند کی چیزوں کو شامل کیا، ناپسند چیزوں کو اس میں سے نکال دیا، اپنی مرضی کی طرح انہوں نے ان کتابوں کو تحریف کر دیا، رد و بدل کر دیا۔ لیکن قرآن کے اندر ایک حرف بھی آج تک نہ بدلا ہے، نہ قیامت تک بدل سکتا ہے۔ یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے۔ اور جو پچھلی کتابیں ہوتی تھیں، ان کتابوں کو اس دور کے لوگ زبانی یاد نہیں کرتے تھے، حفظ نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ قرآن مقدس کو آج امت محمدیہ کا بچہ بغیر دیکھے یاد کر لیتا ہے، اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ فیضان قرآن ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، نبی کی عطا ہے۔ یقین کریں قرآن کریم حفظ کرنے والوں کی بڑی قسمت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناتے ہیں، بروز محشر رب ذوالجلال ان کے سروں پر ایک ایسا چمکتا دمکتا تاج رکھے گا کہ جس چمکتے ہوئے تاج کو دیکھ کر اہل محشر حیرت سے پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ کوئی بزرگ لوگ ہیں جن کے سروں پہ اتنا عظیم تاج رکھا گیا ہے؟ تو انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا تھا۔ یقین کریں آج ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں میں سے کسی ایک بچے کو کم از کم قرآن کا حافظ ضرور بنائے۔ وہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، لیکچرر بنائیں، دنیا کا جو بھی عہدہ ہو ہر چیز بنائیں، لیکن قرآن کا حافظ بھی بنائیں، شریعت کا علم دین حاصل کرنے والا بنائیں، کیونکہ آج قرآن کریم کی حفاظت کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کے سینوں میں قرآن کو اتارا جائے، اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کیا جائے۔ آج ایک وسیم کے نام سے ایک لعنتی نے سر اٹھایا ہے، 26 آیتوں کو نکالنے کا ڈیمانڈ کیا ہے۔ خدا جانے کل ایسے کتنے دجال پیدا ہوں گے، کتنے فتنے ایسے پیدا ہوں گے جو نہ جانے قرآن کی کن کن آیتوں پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ تو اس لیے یہ بہترین ہمارا طریقہ، یہ عمل بہترین ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کرائیں، انہیں قرآن کا حافظ بنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی برکتوں سے آپ کی دنیا بھی بہتر بنائے گا۔ آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کا بچہ آپ کی قبر پہ آ کے قرآن پڑھے گا، آپ کی قبر منور ہو جائے گی، اور بروز محشر آپ کے سر پہ اللہ تعالیٰ ایک نورانی تاج، چمکتا دمکتا تاج رکھے گا۔ سارے محشر والے حیرت کریں گے آپ کی قسمت پر۔ تو اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں اور قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر ایمان رکھیں، اور قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں۔ پھر آخر میں یہی کہوں گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ جاتے ہوئے آپ سے عرض ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ان دینی پیغامات کو آگے بڑھانے میں ہمارا ساتھ دیں، تاکہ آپ کے لیے آپ کا یہ عمل نجات کا ذریعہ بن سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔